مجبوریاں۔ وہ میرے سامنے مجسمے التجا بن کر بیٹھی تھی، ایک معصوم 18 سالہ نازک اندام کمزور جسم کی مالک بیٹی، جس کی آنکھوں اور چہرے پر خوف، دکھ، دہشت کے خوفناک تاثرات واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور مدد کے تاثرات گہرے سے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ بار بار دائیں بائیں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ مجھے وہ معصوم ہرنی کی مانند لگ رہی تھی جو شکاری کتوں کے چنگل سے بھاگ کر آئی ہو۔ خوف اور دہشت نے اس کے نازک جسم کو جکڑا ہوا تھا۔ کسی شدید خوف کی وجہ سے بار بار اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ میں شدید خطرے میں ہوں، پلیز میری بات فوری سن لیں۔ شدت دکھ اور خوف سے اس کا چہرہ بار بار زرد پڑ رہا تھا اور بولنے کے دوران اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ کسی جان لیوا خوف اور کشمکش میں مبتلا تھی۔ وہ نوجوان تھی لیکن اس کے چہرے پر نوجوانی کی تازگی نہیں تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ مشکلات کی کتنے صحراؤں سے گزر کر آئی ہو، مشکلات کی پتہ نہیں کتنی دلدلوں سے وہ گزر کر آئی ہو۔ نازک سی بچی پر پتہ نہیں کون سی مصیبت یا ظلم ہوا تھا کہ وہ مدد مدد پکار رہی تھی۔ اس کی آواز، چہرہ، آنکھیں اور پورا جسم شدید دکھ اور درد میں مبتلا نظر آ رہا تھا۔ مجھے جلد ہی احساس ہو گیا کہ وہ کسی بڑی مشکل میں ہے، اس لیے میں شفقت سے لبریز لہجے میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، بیٹی بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میری شفقت دیکھ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے اس نے اپنی جو دکھی داستان سنائی، وہ سن کر میرے دل و دماغ کے سرکٹ بھی اڑ گئے۔ میرے جسم میں کئی آتش فشاں پھٹ پڑے۔ اس کی کربناک داستان یوں تھی: سر، ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ میرے والد صاحب 5 سال پہلے فوت ہو گئے تو میری ماں نے ٹیوشن اور لوگوں کے کپڑے سی کر ہماری پرورش کی۔ رشتہ داروں نے چند ماہ تو ہماری خبر گیری کی، لیکن آہستہ آہستہ تمام رشتہ دار ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ گئے۔ اب اس ظالم معاشرے میں کوئی بھی ہمارا والی اور مددگار نہ تھا۔ اوپر سے لوگوں کی گندی نظریں، عزت کو سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا۔ بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ میری ماں نے دن رات مزدوری کر کے مجھے FA تک تعلیم دلائی۔ دوسرے بہن بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں۔ اب 3 بچوں کی تعلیم جاری رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی ماں اور بہن بھائی کا ساتھ دوں گی اور اب کوئی نوکری کروں گی۔ اب میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ میں نے 2 پرائیویٹ نوکریاں کی، لیکن چند دنوں بعد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلط جگہ آ گئی ہوں، کیونکہ دونوں جگہوں پر چند دن بعد ہی ناجائز مطالبے شروع ہو گئے۔ جب میں نے ان کے مطالبوں کو ماننے سے انکار کر دیا تو مجھے مختلف بہانوں سے تنگ کیا جانے لگا اور نوکری میرے لیے بہت مشکل بنا دی گئی۔ جب یہ مشکل آخری حدوں سے بھی باہر گزر گئی اور مجھے احساس ہوا کہ اب نوکری صرف ایک ہی صورت میں چلے گی کہ میں مالکوں کی ناپاک خواہشوں کی تکمیل کروں، لہٰذا میں نے دونوں نوکریاں چھوڑ دیں اور گھر بیٹھ گئی۔ لیکن گھر بیٹھنے کے چند دن بعد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ اس طرح زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھے گی، تو میں نے پھر نوکری کی بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ میری ایک دوست نے بتایا کہ اب تم کوئی سرکاری نوکری حاصل کرو۔ سرکاری نوکری میں لڑکیاں باعزت نوکری کر سکتی ہیں۔ پرائیویٹ نوکریوں میں جو بلیک میلنگ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی نوکریوں میں نہیں ہوتی۔ اب باعزت نوکری کے لیے میں نے مختلف جگہوں پر جانا شروع کر دیا۔ سرکاری دفتروں کے دھکے کھانے کے چند دنوں بعد ہی مجھے یہ احساس ہو گیا کہ سرکاری نوکری سفارش کے بغیر نہیں ملتی۔ اب میرے پاس کوئی بڑی سفارش نہیں تھی جس کو استعمال کر کے میں سرکاری نوکری حاصل کر سکوں۔ اسی پریشانی اور بھاگ دوڑ میں کسی نے مجھے بڑے آدمی کا بتایا کہ وہ تمہیں آسانی سے نوکری دلا سکتا ہے۔ اب میں نے ہمت کی اور اس کی کوٹھی پر چلی گئی۔ وہاں پر ایک کارڈ دیا گیا کہ آپ اس ایڈریس پر فلاں دن آ جائیں، آپ کی نوکری کا انتظام ہو جائے گا۔ میں خوشی خوشی گھر آ گئی اور اپنی ماں کو بتایا کہ میری ملاقات آخرکار ایک فرشتہ نما انسان سے ہو گئی ہے جس نے نوکری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب میں اس جگہ جاؤں گی تو مجھے نوکری بھی مل جائے گی۔ اب میں شدت سے اس دن کا انتظار کرنے لگی۔ آخر مقررہ دن میں اس جگہ پہنچ گئی۔ خلاف توقع اس بنگلے پر رش بالکل نہیں تھا۔ میں آنے والے بڑے طوفان سے بے فکر بڑے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی کہ آخرکار ایک انسان آ گیا۔ میں نے ادب سے سلام اور شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھ غریب پر ترس کھایا اور مجھے نوکری دلانے میں مدد کر رہے ہیں۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح دیکھنے کے بعد بولا، تم بے فکر ہو جاؤ، تم کو نوکری بھی ملے گی اور تمہاری باقی ضروریات بھی پوری کی جائیں گی۔ اب اس نے مجھ سے نوکری کی درخواست مانگی اور کہا میرے پاس آؤ اور مجھے درخواست دو۔ میں نے جا کر اس کو درخواست دینے کی کوشش کی تو اس نے میرا بازو پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور ساتھ ہی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ میرا محسن فرشتے سے شیطان بن چکا تھا۔
مجھے شدت سے خطرے کا احساس ہوا کہ میں غلط جگہ آ گئی ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور ہمت کر کے باہر کی طرف بھاگی۔ کمرے سے نکل کر مین گیٹ کو کھولا اور باہر نکل کر دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ شیطان بھی میرے پیچھے بھاگا۔ جب میں گلی میں آ گئی تو اس نے اپنے سیکیورٹی گارڈ محافظ کو چلا کر کہا، اس لڑکی کو پکڑ کر لاؤ۔ اس دوران میں گلی کا موڑ کراس کر گئی۔ اسی دوران اس کا سیکیورٹی گارڈ موٹر سائیکل پر میرے پیچھے آتا نظر آیا تو اس نے جلد ہی مجھے پکڑ لیا۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی کہ اپنی بیٹیوں کے صدقے مجھے معاف کر دو اور اس شیطان کے پاس لے کر نہ جاؤ۔ اچانک اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور گارڈ کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے مجھے کہا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ پھر وہ مجھے میرے گھر چھوڑ گیا۔ اگلے دن وہ گارڈ پھر میرے گھر آیا اور بولا، اس شیطان کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی۔ میرے ساتھی نے مجھے فون کر دیا کہ تم واپس نہ آنا، تمہارے خلاف تھانے میں رپورٹ کرا دی گئی ہے کہ تم نے روپے اور زیورات چوری کیے ہیں، تم جیسے ہی واپس آؤ گے پکڑے جاؤ گے۔ وہ گارڈ اب دن رات چھپتا پھرتا ہے اور وہ شیطان شکاری کتے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ اس لڑکی کی داستان غم سن کر میری آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، سر آپ دعا کریں وہ گارڈ جو میرا محافظ تھا اس ظالم کی قابو نہ آئے۔ پھر وہ بچی چلی گئی لیکن میری روح کو ادھیڑ کر چلی گئی۔ پتہ نہیں ہر روز کتنی ایسی مجبور بچیاں گھر سے نکلتی ہیں اور ایسے ہی شیطانوں کے ظلم کا شکار ہو کر اپنی نازک انگلیوں سے اپنے زخمی جسموں کے ریزہ ریزہ وجودوں کو چنتی ہیں۔ ہمارے مردہ معاشرے میں جو اب ہڑپا اور موہنجوداڑو بن چکا ہے اور یہاں کا ہر شہری بے حسی اور بغیرتی کے ہاتھوں بیت ہو چکا ہے، مظلوم گھروں سے زینب جیسی کتنی بیٹیاں نکلتی ہیں، لیکن ان مظلوم بیٹیوں کی آواز کوئی نہیں سنتا۔